ہے کہ اس کی بات جو ہوگی فائنل ہوگی اور جوڈیشری ظاہر عدالتیں جو ہیں وہ عدالتی نظام جو ہے اپنی کمزوریوں کے باوجود اپنی کوتاہیوں کے باوجود خامیوں کے باوجود ایک ایسا نظام ہے جس پہ سب کو ڈیپینڈ کرنا چاہیے اگر آپ نے اس طرح کی سچویشن کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے سیاسی مسئلہ ہے تو پارلیمنٹ کو اس کا حل کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں ظاہر ہے تمام جماعتیں موجود ہیں سیاسی مسئلے وہاں جانا چاہیے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ عدلیہ میں جانا چاہیے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب میں نے ایک پروگرام کیا تھا کچھ دن پہلے اور اس میں حالانکہ کانسپریسی تھیوریز پہ بلیو نہیں کرتا لیکن میرا یہ خیال تھا اس پروگرام میں کیونکہ مجھے کچھ انفارمیشن تھی کہ پاکستان میں ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوکل پلیئرز ہیں کچھ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اور کچھ لوگوں نے اس پہ یقین کیا کچھ نے اس پہ نہیں یقین کیا لیکن اور مجھے خود بھی میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے اس پہ 100% یقین نہیں تھا حالانکہ سرکمسٹانشل ایویڈنس بہت زیادہ ہے اس کی فیور میں میں نے سوچا شاید یہ ایگزیجریشن ہے لیکن آج جس نہج پہ صورتحال لائی گئی ہے میں نہیں یہ کہوں گا آ گئی ہے یہ لائی گئی ہے باقاعدہ کیونکہ کل خان صاحب نے دیے 3 دن آج طاہر القادری نے دیے 2 دن تو آج عمران خان کے بھی 2 دن رہ گئے طاہر القادری کے بھی 2 دن رہ گئے پچھلی آپ ڈیڈ لائنز پہ جائیں یہاں سے لے کے 14 اگست تک اس سے پہلے انقلاب مارچ آزادی مارچ سب چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں نا اب دونوں کا آپس میں اختلاف بہت گہرے ہیں خان صاحب کے اور طاہر القادری کے ایک دوسرے کے رواداری نہیں 5% ایجنڈا ملتا ہے اور وہ ہے مائنس نواز شریف اور 95% ایجنڈا جو ہے وہ مختلف ایگزیکٹلی اب مجھے یہ اگر نواز شریف ہی کو ہٹانا ہے تو یہ بھی تو ہونا چاہیے نا ان کا کیا کیا قصور ہے کس بنیاد پہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور اگر وہ نہیں ہٹ رہے تو کیا اس بنیاد پہ ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے تھی اور مجھے اس میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے نا جاوید چودھری صاحب لاہور کے 2 سیاستدانوں جن میں سے ایک تو ابھی سیاستدان ہے اور دوسرا سیاستدان بھی نہیں ہے وہ تو سیاست پہ یقین ہی نہیں رکھتے انہوں نے اسلام آباد میں آ کے پوری فیڈریشن کو یرغمال بنایا ہوا ہے میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں اب اور یہ اتنی بڑی حقیقت اور خوفناک حقیقت ہے کہ آپ سوچیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے کل فرض کریں میں ایک مثال دے رہا ہوں ایم کے ایم کراچی میں دھرنا دے دیتی ہے کسی اسمبلی کے سامنے کہتی ہے جی ہماری یہ مطالبات ہیں ہم علیحدگی چاہتے ہیں ہم کراچی میں یہ فرض کریں انڈیپینڈنس اتنی چاہتے ہیں لیکن اس سارے کرائسس میں ایم کے ایم کا کردار بہت اچھا ہے پازیٹیو ہے میں آپ کو ویسے بات کر رہا ہوں ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں ایم کے ایم کا کردار آپ کوئی اور فورس کر لیں کوئی اور فورس کراچی میں 20,000 لوگ لے جا کے وہ اسمبلی کے سامنے بیٹھ جاتے تو کہتے ہیں جی ہم آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں سول نافرمانی کا وہ اعلان کر دیں اور ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں اور سول نافرمانی کر دیں ٹھیک ہے اب بجلی کے بل جمع نہ کروائیں آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم بجلی کے بل جمع نہیں کروا رہے عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ خیبر پختونخوا کی طرف سے یہ اعلان کروائیں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے اعلان کروائیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی شخص بجلی کا بل نہیں دے گا اور گیس کا بل نہیں دے گا کوئی شخص سرکاری بینک میں پیسے جمع نہیں کروائے گا اور جو بھی کیا جائے گا خیبر پختونخوا میں ہنڈی کے ذریعے کیا جائے گا تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ جسٹیفائیڈ ہے آپ نے ٹھیک کیا اب دوسری طرف دیکھیں بلوچستان میں وہاں 10-20 ہزار قوم پریس جمع ہو جاتے ہیں بلوچستان اسمبلی کے سامنے وہ کہتے ہیں جی ہمیں آزادی چاہیے وہ تو چاہتے ہیں آزادی خیبر پختونخوا میں کچھ قبائلی یا وہاں کے لوکل لوگ 20,000 لوگ وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے افغانستان سے ملنا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ان تینوں صورتحال میں جہاں پہ 2 پنجابی سیاستدانوں نے پنجابی بھی نہیں لاہور کے سیاستدانوں نے پوری فیڈریشن کو یرغمال بنایا ہے یا جس نے بھی بنایا یرغمال ان کے ذریعے وہ اس وقت کیسے ریئیکٹ کریں گے جب 20,000 لوگ سندھ کی صوبائی اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوں گے یا کوئٹہ کی صوبائی اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوں گے یا پشاور کی صوبائی اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوں گے یا فرض کریں وہ یہاں آ جاتے ہیں یہاں پہ بابا ماما قدیر نے ایک وہ کیا تھا لانگ مارچ اس کو یونائٹڈ نیشن کے دفتر کے سامنے نہیں جانے دیا گیا اور یہاں بیٹھ کے ایک لاہور کا سیاستدان پوری قوم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سول نافرمانی کریں آپ ٹیکس نہ دیں آپ بجلی کے بل نہ دیں اور اس کو یہ چیزیں پڑھائی گئی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں یہ اس کے پیچھے مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے ہے کیا اس کو نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل اس ملک کے کروڑوں عوام کے بچوں کا مستقبل وہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کیوں کھیل رہے ہیں اس پورے ملک کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ صرف اس وجہ سے کہ انہیں ایک شخص لیکن ابصار صاحب ان دونوں کا خیال یہ ہے کہ یہ انقلاب ہمارا ذاتی ہے عمران خان صاحب کا بھی یہ کہنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تبدیلی کا نعرہ لے کر آیا ہوں اور مسلسل ان کے کنسسٹنسی بھی ہے اس موقف میں اور شروع سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی جب سے الیکشنز ہوئے اس وقت سے ان کا یہی موقف ہے 4 حلقے کھول دیں دھاندلی کی آپ انویسٹیگیشنز کر لیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں
اور اسی طرح علامہ طاہر القادری صاحب پچھلے سال بھی تشریف لائے تھے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کا بھی یہ موقف ہے کہ انقلاب آنا چاہیے. اب ان کے پیچھے کون ہے سرد سمظاہر ہے، بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کر سکتے. آپ میں اور مجھ میں اور افضل صاحب میں، محمد افضل صاحب میں فرق ہونا چاہیے. ان کے پاس بھی کچھ ثبوت نہیں، ہمارے پاس بھی کچھ ثبوت. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. اچھا مجھے پھر یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے اچانک چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی لندن کیوں گئے طاہر القادری کو کنونس کرنے کے لیے کہ آپ پاکستان آئیں؟ پھر خان صاحب کی لندن میں خفیہ ملاقات کیوں ہوئی طاہر القادری کے ساتھ؟ خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاستدان ملتے ہیں، اوپنلی ملتے ہیں. پھر اس کے بعد اچانک ہوا ہے نا یہ سب کچھ. 3 مہینے پچھلے میں اگر آپ دیکھیں تو اچانک یہ سب کچھ ہوا ہے. اس میں انقلاب کہنے کہ ہمارا اپنا انقلاب ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب ایک طرف شاہ محمود قریشی کو، شیخ رشید کو، جہانگیر ترین کو کھڑا کر کے اور دوسری طرف طاہر القادری صاحب چودھری شجاعت حسین کو، پرویز الہی کو اور غلام مصطفیٰ کھر کو کھڑا کر کے اگر کہیں کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں، سردار آصف احمد علی، تو میں ضرور یہ سوال کروں گا. کیونکہ دیکھیں اگر ہماری جو سوچ سمجھ کی اتنی تضحیق نہ کی جائے کہ مطلب ہم بھی سوچے کہ یار یہ جو ہماری سوال یہ ہے کہ اس سارے قیاس کا، اس سارے بحران کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا یہ حل ہو جائے گا یا یہ اسی طرح لنگران ہوتا چلا جائے گا؟ حکومت اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر تماشا دیکھے گی، یہ لوگ یہاں کنٹینرز میں بیٹھ کر تماشا کریں گے؟ آخر اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا. وہ نتیجہ کیا نکلے گا بریک کے بعد اس کا فیصلہ کریں. انشاءاللہ تعالی یہ کفن میں نے اپنے لیے خریدا ہے، اپنے لیے خریدا ہے. اب 2 ہی امکان ہیں. سنو، کفن میرے پاس ایک ہے، یا اس میں جو میں پہنوں گا یا نواز شریف صاحب آپ کا اقتدار پہنے گا. نواز شریف صاحب آپ کو، آپ کی حکومت کو، اسمبلیوں کو، آپ کے سارے نظام کو میں صرف 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں. 48 گھنٹے، 2 دن، صرف 2 دن میں اس کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں. اس نظام کا بستر لپیٹ دو، حکومتیں ختم کر دو، اسمبلیاں فائر کر دو، گھروں کو چلے جائیں، نہیں تو دمادم مفت کلندر ہوگا. کوئی مائی کا لال میاں نواز شریف کا استعفیٰ نہیں مانگ سکتا. میاں نواز شریف کا دل جو ہے نا، دل اور کلیجہ شیر کا ہے. دوبارہ خوش آمدید. خواہ صاحب آپ نے دونوں کلپس دوبارہ ملاحظہ کیے. میری خواہش ہوگی کہ ہم اس کو بار بار آپ کو دکھائیں تاکہ آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے. طلعت صاحب آپ نے دونوں ملاحظہ کیے، دونوں فری کین کی آج ٹون دیکھیے. آپ دیکھ رہے ہیں تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم. جی بالکل، اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، بلکہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں لیٹ اس وجہ سے ہو گیا کہ اسلام آباد کے اندر ایک اور بڑی ریلی انٹر ہو رہی تھی اور 6 بجے سے وہ انٹر ہو رہی تھی. میں نے آج اپنا پروگرام بھی فون کے اوپر مجھے کرنا پڑا، میں اسٹوڈیو میں لائیو نہیں جا پایا. JUI اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اور لاہور کی ریلی کا آپ نے کلپ دکھایا. اور اسلام آباد ایک چھوٹا شہر ہے، اس میں تصادم کی گنجائش بہت زیادہ ہے اور ابھی بھی لوگ اندر جا رہے ہیں. یہ جو آپ نے دکھایا میرے خیال میں جو ٹریگر کر رہی ہے اس چیز کو، وہ یہ فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ سڑک کے ذریعے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب سڑک کے ذریعے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، طاہر القادری صاحب سڑک کے ذریعے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ سڑک کے ساتھ بڑک کے ذریعے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. تو اگر پاور گیم یہی ہے، اور پاور گیم بڑی روتھلیس گیم ہے، ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں، تو PMLN نے بھی اپنی طاقت دکھانی شروع کر دی. JUIF کو کل گالی پڑی، انہوں نے بھی طاقت دکھانی شروع کر دی. یہ آپ کلپس دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی نون لیگ کی ریلی ہے جو اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کی طرف. جی نون لیگ اور JUI دونوں اکٹھی ہو گئی. پہلے نے علیحدہ کیا تھا، یہ داخل ہو رہی ہے اور یہ 6 بجے سے یہ چل رہی ہے. تو اب معاملہ یہ کہ سڑک کے اوپر اگر آپ لے آئے ہیں اور طاہر القادری صاحب نے ڈیڈ لائن دے دی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ PTI کے اندر جب میری بات ہوتی ہے تو وہ بہت پریشان ہے، کیونکہ ان کو علم نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کا باقاعدہ معاہدہ ہے PTI کے ساتھ، سائن معاہدہ لندن کے اندر جو ہوا، ان کو علم نہیں ہے کہ طاہر القادری صاحب کیا کھیل کھیلنے والے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وائلنس کی طرف جا رہے ہیں، وہ باقاعدہ پریشان ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ قادری صاحب جو ہیں وہ جو دھمکی دے رہے ہیں وہ بلف نہیں کریں گے، وہ چارج کریں گے.
وہ کیسے کریں گے؟ وہ چارج کریں گے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جائیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کا ذکر کریں، بالکل وہ پھیل جائیں گے ہر طرف، اور اس کے بعد تصادم ہوگا اور وہاں پر فائرنگ بھی ہوگی۔ ریاست کی طرف سے بڑا واضح ہے، جو فوج کو تعینات کیا گیا ہے اس کے بھی احکامات بڑے کلیئر ہیں۔ کیا فوج فائرنگ کرے گی؟ دیکھیں یہ اب کمانڈ کا مسئلہ ہوگا۔ فوج کو اگر احکامات واضح ہیں اور ان کی رولز آف انگیجمنٹ بڑی کلیئر ہیں جو میری نظر میں ہیں، تو شاید ان کا جو معاملہ ہے وہ پہلے کنوے کر دیں گے قادری صاحب کو کہ اگر آپ آئے تو یہ ہوگا۔ یہاں پر آ کے پتا چلے گا کلمینیشن پوائنٹ کیا ہے۔ دیکھیں فوج اور پولیس جو ہے جب آپ قانون کو انفورس کرتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں۔ وزیرستان کے اندر نہیں پوچھ رہے، باجوڑ کے اندر نہیں پوچھا، کراچی کے اندر نہیں پوچھتے، انفورس کرنا پڑتا ہے۔ اچھا طلعت صاحب، فرض کیجئے کہ آپ کا نام علامہ طاہر القادری صاحب ہے اور آپ پچھلے 12 دن سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آپ کی ساری لائف لائنز ختم ہو چکی ہیں اور اب آپ کے پاس صرف 48 گھنٹے کا ایک الٹیمیٹم ہے جو آپ نے دینا ہے، اور 48 گھنٹے کا اپنے الٹیمیٹم دے دیا، آپ نے کفن ایک سلوا لیا اور آپ نے کفن دکھا دیا پوری قوم کو۔ اس کے بعد جب 48 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں، آپ کے پورے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اتنا اسٹریٹ اینڈ نیرو پاتھ کے اندر جا کر آپ نے اپنے آپ کو ایک طرح سے محصور کر لیا ہے، لیکن اگر طاہر القادری صاحب کا ماضی دیکھا جائے تو وہ اس قسم کی ڈیڈ لائنز دے کر بر وقت پیچھے ہٹنے پر مائل بھی ہو جاتے ہیں۔ میں ابھی بھی اس بات پر مصر ہوں کہ طاہر القادری صاحب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر کہا جائے تو وہ رستہ موڑ لیں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لا کے یہاں پر کھڑا کیا، وہ اس وجہ سے کہ طاہر القادری صاحب کے بڑے پرانے تعلقات رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ کلاؤٹ بھی ہے، اور اب یہ معاملہ صرف نواز شریف کی حکومت کا نہیں رہ گیا، ریاستی معاملات کے ساتھ انٹرفیئر کر رہا ہے۔ تو اگر ریاست کے ساتھ تو جو ریاست کے معاملات کے محافظ سمجھے جاتے ہیں عملی طور پر، ان کا دعویٰ بھی ہے، تو وہاں پر ان کو انٹرفیئر کرنا ہوگا، انٹروین کرنا ہوگا، اور کہنا ہوگا کہ انف از انف۔ دیکھیں کورٹ ہیز اسپوکن، پارلیمنٹ ہیز اسپوکن، سول سوسائٹی ہیز اسپوکن، پاکستان مسلم لیگ نون ہیز اسپوکن، تو اب قادری صاحب کو اس کے بعد پھر کس کی آواز سنائی دے گی؟ یا پھر ان کو ڈیپورٹ کروا دینا چاہیے، تو ان کو آنا نہیں چاہیے تھا، کینیڈین نیشنل ہے وہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ آپ عمران خان ہیں اور آپ کے پاس بھی ساری لائف لائنز ختم ہو چکی ہیں اور اب بھی 2 دن آپ کے پاس بھی، اور 2 دن کے بعد آپ نے بھی دمادم مسک لندر کرنی، تو کیا کریں گے آپ؟ I would rather die than being عمران خان، جو اس پورے ملک کو انہوں نے یرغمال بنایا ہے۔ مجھے ان سے، میرے کپتان تھے، میرے ہیرو تھے وہ، لیکن جس طرح جو انہوں نے سیاست میں جو کچھ کیا، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میں تو کبھی بھی اللہ سے دعا کروں گا دوبارہ بھی زندگی